بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم بات کریں گے ٹائپس آف کالمز پہ. جس طرح ہم نے کل بات کر رہے تھے کہ جو اردو اور انگلش کے کمپیریزن میں، لیکن اردو اور انگلش میں جو کامن ٹائپس ہیں کالمز کی وہ ہم یوز کریں گے. What we are seeing in the present circumstances is that the divergence of subjects is actually causing the types of columns as well. جتنے زیادہ ایشوز ہیں یا سبجیکٹس ہیں اسی کے لحاظ سے کالمز بھی جو ہیں وہ یوز کیے جا رہے ہیں. ہمارے ہاں آبویسلی بہت سارے ایشوز ایسے ہیں جن کے اوپر بات کی جا سکتی ہے، وہ آپ بھی روزانہ دیکھتے بھی ہیں. اور پھر سبجیکٹس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور چیز ہے کہ ایک ایڈوائزری شپ جو ہے وہ بہت چلتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں سب سے زیادہ جو عام چیز ملتی ہے وہ مشورہ ملتا ہے. اسی طرح ہی بہت سارے ایسے کالمز آپ کو وہ بھی نظر آئیں گے کہ جن میں مشورہ دیا جاتا ہے. آبویسلی اگر اس اینگل سے دیکھتے ہیں تو آپ کو ہر کالم جو ہے نا وہ ایڈوائز ہی نظر آتا ہے، اور لیکن اس کے علاوہ بہت سارے ایسے سبجیکٹس بھی ہیں جن میں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ سچویشنز کو اینالائز کیا گیا ہوتا ہے. تو بیسیکلی دی سبجیکٹ اورینٹیشن از ایکچولی دی کوز آف the types of columns as well. So what we see today is that the subject variation has actually brought the divergence in the columns as well. That is why آپ یہ دیکھتے بھی ہیں کہ ایک اخبار میں مختلف ٹائپ کے کالمز ہیں. اب جو وہ مختلف ٹائپس کے کالمز ہیں obviously وہ ریڈرز بھی جو ہیں وہ مختلف ہیں. آپ کی اپنی اگزامپل اگر آپ لے لیں تو آپ کے بھائی جو ہیں ان کی موسٹ پروبیبلی جو انٹرسٹ ہے وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوگی آپ کی نسبت، یا the same is applicable to your sister or the other family members. جب انٹرسٹ مختلف ہے تو لوگ پڑھنا بھی مختلف چاہتے ہیں. جس طرح لوگ جو ہیں وہ کرائم سٹوریز میں انٹرسٹڈ ہو سکتے ہیں، یا لوگ جو ہیں وہ پالیٹکس میں انٹرسٹڈ ہو سکتے ہیں، کچھ لوگ ہیلتھ میں زیادہ انٹرسٹڈ ہو سکتے ہیں. اٹ ڈپینڈس. تو اسی وجہ سے وی ہیو دس ویریشن. اور دے سے کالمز لائک نیوز اسٹوریز میں فٹ انٹو سیورل پجن ہولز ایٹ دا سیم ٹائم. سو جس طرح آپ کے پاس بہت ساری اسپیسیز ہیں، بہت سارے سبجیکٹس ہیں، اسی طرح ہی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ لکھنے والے بھی ہیں اور اس کے علاوہ بولنے والے بھی ہیں. اور جب کالمز کی ٹائپس آ جاتی ہیں تو وہ بھی اسی صورتحال میں ہمیں نظر آتی ہیں. جب ہم سبجیکٹس کی بات کرتے ہیں تو سبجیکٹس کے ساتھ ساتھ جو ان کی ٹریٹمنٹ ہے وہ بھی مختلف آ جاتی ہے. سو پرائمریلی ہمارے پاس جو ایک چیز نظر آتی ہے وہ یہ کہ بہت سارے کالمز ایسے ہیں جن کو کہ ہم مختلف ہیڈز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. یہ جو ڈویژن ہے کالمز کی یہ اسی بیسس پہ کی گئی ہے. لیٹس اسٹارٹ ود دا فرسٹ ون ٹوڈے، رپورٹنگ ان ڈیپتھ کالمز. جو رپورٹنگ ان ڈیپتھ کالمز ہیں واٹ آر دوز؟ اگر آپ ایک نیوز کو سمجھتے ہیں، وہ نیوز آپ کے سامنے تمام ایسپیکٹس اگر ڈسکس بھی کر لیتی ہے یا ویسے بھی اس میں جو اینگلز ہیں وہ لیے جا سکتے ہیں. یو گیٹ واٹ یو آلموسٹ گیٹ اے کمپلیٹ پکچرز. لیکن جو رپورٹنگ ان ڈیپتھ کالمز ہیں دوز آر ایکچولی ٹچنگ آن دوز ایسپیکٹس وچ آر یوزلی not briefed or just hinted at in those news items. So background is there in those columns, perspective, the angle from which perspective that columnist is actually talking, that is also part of it. Then various interpretations. News items ko interpret kiya jata hai ki one should be looking at this news item from this particular angle. And that is where you are actually analyzing the news items in a different perspective, and considering that, obviously you are developing something into a column, and that has actually resulted from the hard news which you read in a newspaper. Mostly ان میں کرنٹ نیوز آئٹمس کو لیا جاتا ہے. جب کرنٹ نیوز آئٹمس کو لیا جاتا ہے then obviously the writer is at liberty to talk about the previous happenings of the same nature or the previous attitude when any instance of that nature has taken place. Moreover, here the author or the columnist has one liberty, and that is he can look at the future as well. He can predict that if such a thing is going to happen again, then obviously it is also going to be considered as
what we should say, it is going to be considered as a future attitude as well. That's where we consider that we are actually analyzing things not only in the present circumstances, rather we are also analyzing things in the past and looking at the future as well. Then we have opinionated columns. I think, we also talked about it yesterday as well, کہ جو I think والا پورشن ہے وہ آپ کو کہاں پہ زیادہ نظر آتا ہے. وہ obviously ہم نے یہ بات کی تھی کہ I think میرے خیال میں اور مجھے بتایا گیا, میرے سے بات کی گئی, that is mostly done in the Urdu newspapers. So this is where we see that there is a lot of saying is going on, but for that matter we need an extensive training in controlling I thought. آپ جو سوچتے ہیں وہ لازمی نہیں ہے کہ وہ درست ہو اور ہر شخص اس کو پسند کرے. آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے کہ آپ کو obviously وہ جو اپنا thought process ہے, جس طرح کہ آپ سے پہلے بھی بات کی گئی تھی, کہ you have to balance out your opinion. You have to make a sense in that thought process. If that thought process is not actually a balanced one, then what will be the issue? The issue will be that you will be obviously taking sides. So it's a long training, extensive training, and you have to actually have keen observations so that view is balanced. And then it is sheer lack of modesty you have to develop among yourselves. For that matter, you can come up with such a column. So you need to do what? You need to balance out. However, these columns are what I think opinionated columns, where you actually try to compensate, or the columnist tries to compensate the heat for what they cannot provide in light. You are coming up full blast. آپ کسی چیز کو کریٹیسائز کر رہے ہیں یا کسی بھی چیز کے اوپر کچھ بھی ایسا لکھ رہے ہیں جو کہ obviously ریئیکشن ہو سکتا ہے, کرٹیسزم ہو سکتا ہے. یو آر کمنگ اپ ود واٹ یو آر کمنگ اپ اینڈ سیئنگ کہ اوکے whatsoever has been said might have been wrong, but what I'll say is right. جس طرح آپ میں سے اکثر آپ نے یہ سنا بھی ہوگا, اور آپ کے جو دوست احباب ہیں ان میں یہ بھی بات ہوتی ہوگی کہ بس وہ یہ کہتا ہے کہ جو اس نے کہہ دیا ہے وہ ٹھیک ہے, وہ درست ہے, اس کے علاوہ اور کچھ درست نہیں ہے. This is one of those types. So opinionated column لکھنے والے writers are considered to be the experts, and they are actually expounding or explaining the options which are being weighed by the general public, and with that they are also doing it through their general opinions as well. ہمارے پاس جو نیکسٹ آئیڈیا ہے گاسپ کالم میں. گاسپ کالم ہے کیا؟ اس کی ریڈرشپ جو ہے وہ بھی تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے. لائک اگر آپ دیکھیں گاسپ کالم, لوگ باتیں کرتے ہیں, لوگ بہت ساری جو چیزیں ہیں ان کے اوپر بات کرتے ہیں. تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ فلاں شخص کے پاس بڑی جوسی نیوز ہوتی ہیں جی. اب وہ جو جوسی نیوز ہیں یا جو گپ شپ, جس کو اردو میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ بڑی لگا کے بات کرتے ہیں, یہ جو بیسیکلی دیز گاسپ کالمز آر پارٹ آف دیٹ. انٹرسٹنگلی یہ گاسپ کالمز جو ہیں وہ سیریس ایشوز کے اوپر نہیں یوز کیے جاتے, موسٹلی یہ شوبز میں یوز کیے جاتے ہیں, اور وہاں پہ obviously ریڈرشپ جو ہے وہ تھوڑی سی کنسیڈر یہ کی جاتی ہے کہ دیٹ ریڈرشپ از ایکچولی لٹل بٹ immature and they like to read about their stars, and obviously there is a lot of wrong in that as well, but people do read that. So these gossip columns have their own audience, which audience is actually which is doing their thinking in particular perspective. برحال یہ بھی لکھے جاتے ہیں, اور شاید یہ سب سے زیادہ آسان کام ہے جو کہ ہمارے ہاں کیا جاتا ہے. So it's a whole new field which is coming up as far as the gossip columns are concerned, اور اس کے کچھ اپنے characteristics ہیں, like everybody thinks this can be right, this can be wrong, and it is not taken that seriously. So it has its own readership, it has its own characteristics. This column contains actually little value, and it's unquestionably titillating way.
titillating means it is something to do with your taste and maybe not your actual concepts. And it is someone writer's exclusive domain. Most probably, most of you will not like to write showbiz columns. They will like to go to the education sector, or they will like to go to the, what we should say, political sector or the social sector. So this is a specific domain of these specific people. Here we have another angle to this, apart from showbiz. In politics, we also have gossip columns. Those are basically covering what we should say, the political parties' functions or the political figures, not exactly scandals, but somewhere any fishy business, they also come up with that. Moreover, in few of the columns, we also see that the government is also sometimes hit hard through such columns. Obviously, nobody is taking them seriously, but obviously, you have a room to play with that, considering that somebody is there to talk about something which is not available to you in hard news. بہت ساری آپ باتیں ہوتے ہیں کہ جو بہت سیریسلی آپ نہیں کر سکتے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اگر انہوں نے بڑی سیریس بھی بات کرنی ہے تو ہنس کے کر لینی ہے. یہ وہ والی بات ہے کہ یہ گوسپ کالمز جو ہیں ہر شخص جانتا بھی ہے کہ ان میں جھوٹ بھی ہو سکتا ہے, لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ لوگ ان کالمز کو پڑھ بھی لیتے ہیں اور ان کے بارے میں یقین رکھتے ہوئے بھی یقین نہیں رکھتے. لیکن اس کی ریمیفیکیشن جو ہیں, اس کے ایفیکٹس جو ہیں, وہ بہت خطرناک بھی ہو سکتے ہیں. اگر ایک بہت بڑے اخبار میں یہ کالم چھپتا ہے اور کوئی ایلیگیشن ایسی لگا دی جاتی ہے, اس کا نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے کہ ایک چھوٹا اخبار جو ہے, دیٹ اسمال نیوز پیپر کین پک اٹ اپ. آپ نے بہت سارے ایوننگرز دیکھے ہوں گے جو ایک دو صفحے کے آپ کو چوراہوں پہ بکتے نظر آتے ہیں. دوز آر موسٹلی واٹ نیوز آئٹمس پکڈ اپ فرام ادر نیوز پیپرز, either translated or simply printed in that way. یا پھر جس طرح کی کوئی سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے اور ایک عام فہم سا کوئی ایک رو چل پڑی ہے کہ جی یہ صورتحال ہوگی, اس کے اوپر جو ہے وہ بات کر دی جاتی ہے کہ فلاں صاحب کو وزیر اعظم بنائے جانے کا امکان. لیٹس سی بنتے ہیں یا نہیں بنتے, لیکن وہ اخبار اپنی ہیڈ لائن لازمی لگا لیتے ہیں. انہی کے اندر we see what we see such issues. لیکن ایسی گپ شپ جو ہے یا جو گوسپ ہے, that can have very serious adverse effects and it should be avoided under almost all circumstances. جو daily newspapers ہیں, those do not carry such gossip columns. Maybe کسی ایک سیکشن میں لگا لیا جائے, لیکن daily newspapers یہ کام نہیں کرتے ہیں. پھر یہ جو اینگل ہے اس کو ڈیل کرتے ہیں موسٹلی periodicals. اور periodicals وہ والے جو کہ کسی موسٹ پروبیبلی کسی نیوز پیپر آرگنائزیشن کے ساتھ اٹیچڈ نہیں ہیں, ایز اٹ از کنسیڈرڈ ٹو بی نان سیریس. سو آبویسلی جو نیوز پیپرس ہیں وہ شاید اس چیز کی اتنی اجازت نہیں دیتے ہیں. کانسیکوینٹلی وی ہیو واٹ وی ہیو سچ کالمس ویئر پیپل آر ایکچولی ٹاکنگ اباؤٹ اٹ with less considered, less harmful. باقی فلمی میگزینز رہ جاتے ہیں, شاید آپ کی نظر سے گزرے ہوں, وہاں پہ آرٹیکلز کے علاوہ یا دوسری چیزوں کے علاوہ اچھی خاصی تعداد میں جو ہے وہ یہ گاسپ کالمز لکھے جاتے ہیں. کسی کا نام آن سیٹ ہو جاتا ہے, کسی کا نام بیہائنڈ دی کیمرہ ہو جاتا ہے, یا کسی کا یہ بھی کہا جا سکتا ہے آف دا اسکرین, اور اس قسم کے یہ چیزیں ہمارے ہاں اچھی خاصی تعداد میں یہ اویلیبل ہیں. شوبز جو میگزینز ہیں, اگرچہ تو ود دا پیسج آف ٹائم اف وی کنسیڈر دی فلمی magazines, for the film magazines, with the decline in our film industry, we have a decline in this type of columns as well. Now, what has happened with the changed situation of the, what we should consider, changed situation of the showbiz, I mean to say fashion, or the industry of drama, and then the television industry. Now it is mostly, this column is mostly related to the showbiz people. Showbiz, obviously the fashion people, the fashion industry, or the television industry.
that is where we have a lot of room. اس کے اوپر جو اعتراضات ہیں وہ بھی بہت کیے جاتے ہیں، اور جو کنسیڈریشنز ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ یو آر ناٹ ایکچولی گوئنگ ٹو ڈیمیج دی ریپوٹیشن آف دا پیپل تھرو سچ کالمس. Secondly, what we must consider is that whenever we are actually coming up with certain situations of this nature, our language should be very carefully selected. If our language is good and we are actually coming up with better figures, then it's better that we can develop such columns. Otherwise, we should avoid it. And most of the serious newspapers, I would say again, they don't consider it of very serious nature. And here we believe that such gossip columns are written under few circumstances. And in Urdu, we see کہ political columns جو ہیں وہ sometimes ایسی صورتحال میں آ جاتے ہیں جس میں کہ for instance یہ columns پک کیے جاتے ہیں، ان کے اندر politics کی بات کی جاتی ہے. Next category, and sadly enough, we don't have much material on this. That is humorous columns. Humor لکھنے والے شاید بہت کم ہو گئے ہمارے ملک میں. پہلے تو مشاعرے بھی ہوتے تھے اور بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کو کہ وہ یہ کنسیڈر کیا جا سکتا ہے کہ they were the best at writing humorous poetry. لیکن ہیومر ختم ہوتا جا رہا ہے اور لکھنے والے کم رہ گئے ہیں. اب کروڈ ہیومر ان دی فارم آف اسٹیج ڈراماز شاید اس کو ریپلیس کر چکا ہے. اب اوکیجنلی ہیومرس کالمز اگر نہ بھی لکھے جائیں، اگر ہیومرس جو چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے نہیں بھی آتی، تو ان آرڈر ٹو کریٹ انٹرسٹ آف دا ریڈرس ان دیئر کالمز، دی اردو کالمنسٹ بعض اوقات، جس طرح میں نے پہلے بھی آپ سے بات کی تھی، بعض اوقات کیا کر لیتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ جوک، کوئی لطیفہ، کچھ تروڑ مروڑ کے جو ہے وہ اپنے کالمز میں استعمال کر لیتے ہیں. ایز سچ ہیومرس کالمز ہمیں کم نظر آتے ہیں، کیونکہ ہم لوگوں میں سے موسٹلی جو ہیومر سمجھتے ہیں وہ ہم بہت لاؤڈ لافٹرز کو ہیومر سمجھتے ہیں. حالانکہ کوئی چیز آپ کو جو پڑھ کے آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ لائے، دیٹ از obviously humorous. لازمی نہیں کہ یو برسٹ انٹو اے لافٹر، کہ آپ ایک بڑا زوردار کہکہا مار کے آپ کو کوئی چیز ایسی لکھی ہوئی ملے. سو اس کیٹیگری سے یہ ہیومرس کالمز ہمارے پاس شاید کوئی بھی نہیں ہے، لیکن ہیومر کچھ کالمز کے ذریعے جو ہے وہ کریٹ کیا جاتا ہے. بٹ دوز رائٹرز یوزولی یوز jokes, but with obviously inferences, with a lot of political or social connotations, those jokes are used. Columnist tries to find the humorous aspects in life to amuse readers. This is one of the things which is to be done by the columnists themselves, and we believe that the columnists are actually coming up with certain angles. کچھ کوشش کر لی کہ جی فلاں صاحب نے اس موقع پہ یہ کیا. تو فار انسٹنس ایک کالم تھوڑا سا مجھے یاد آ رہا ہے، اس کو میں ہلکا سا ریفرنس دے دیتا ہوں آپ کو، کہ کسی موقع پہ کوئی پولیٹیکل فگر ہیں ہمارے ملک کے، انہوں نے پریس کانفرنس کی. جب انہوں نے پریس کانفرنس کی تو بات ختم ہو چکی، تو ان صاحب کے منہ سے یہ نکلا، اپنے جو بھی ان کے ارد گرد لوگ تھے، کہ بھائی کچھ کھانے پینے کا بندوبست کرو. جب انہوں نے یہ بات کی تو ان کے صاحب جو دوسرے لوگ تھے وہ ہنسنے لگ پڑے، اور جن صاحب کو انہوں نے کہا تھا وہ انہوں نے آ کے ان کے کان میں بتایا کہ آج کل روزے ہیں. تو اٹ کیم آؤٹ ٹو بی اے ہیوج تھنگ. اور وہ صاحب خاصے عرصے تک، جو کہ اپنے آپ کو ریلیجس فگر بھی سمجھتے ہیں، خاصے عرصے تک جو تھے وہ صفائیاں پیش کرتے رہے، اور یہی چیز خاصے عرصے تک جو تھی وہ کالمز میں لکھی جاتی رہی. دیٹ از وائی کہ ایک ریلیجس فگر جو ہے وہ
رمضان کے مہینے میں انہوں نے ایسی بات کر دی. شاید ان کے منہ میں یہ ایسے ہی بات آ گئی ہوگی, ادروائز وہ بھی شاید روزے سے ہوں. سو دس از ہاؤ سم واٹ وی آر ایکچولی ٹرائنگ ٹو کریٹ ہیومر. سم ٹائمس دیز آلسو اسپاٹ لائٹ این ایونٹ, جس طرح کے میں نے آپ کو بتایا ہے, اور اس طرح کے دوسرے جو ہیں, سو دیٹ یو آر ناٹ یوزنگ thousands of words to portray a situation, اور اس سچویشن کو جو ہے وہ صرف اور صرف ایک چھوٹے سے جوک سے یا ریفرنس سے بات کر دی جاتی ہے انسٹیڈ آف ایکسپاؤنڈنگ اور ایکسپلیننگ سرٹن سچویشن. اس کے ساتھ ساتھ ایک جو چیز ہمیں آج کل اور نظر آ رہی ہے, جس طرح میں نے آپ کے ساتھ ہیومر کی بات کی تھی کہ کم نظر آتا ہے, وہ یہ کہ جو ریگولر پیپرز ہیں, مطلب جو اچھے نیشنل لیول کے پیپرز ہیں, ان میں اس چیز کو تھوڑا سا کم کرنے کی شاید جان بوجھ کے کوشش کی گئی ہے کہ ہیومر جو ہے وہ سم ٹائمز اتنا سیریس نہیں رہتا, اس کو جگہ نہیں دی گئی, اور آہستہ آہستہ پھر یہ جو کیٹیگری ہے ہیومرس کالمز کی, یہ شاید ہمیں کم نظر آنی شروع ہوگی. لیکن لوگ لکھنے والے کبھی کبھار کچھ نہ کچھ لکھ دیتے ہیں اور وہ چلتا بھی ہے. یہ کالمز بہت زیادہ پسند بھی کیے جاتے تھے, پاپولر بھی تھے. ایوری بڈی ان دس ٹائم آف ٹینشن, ہر بندہ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ بہتری چاہتا ہے اور سوچتا ہے کہ شاید کچھ ہنسنے کا موقع مل جائے تو وہ اس میں اپنا جو دن ہے باقی کا وہ شاید اچھے طریقے سے گزار لے. لیکن اب جو ایک اینگل ہمیں صرف اور صرف ہیومرس کالمز میں زیادہ نظر آتا ہے, اور جو کوئی کسی حد تک دوسرے کالمز میں بھی نظر آتا ہے, دیٹ از سیٹریکل ہیومر. سیٹائر کی جاتی ہے, لوگوں پہ طنز کی جاتی ہے, اس طنز کے ذریعے جو ہے وہ ہیومر پیدا کیا جاتا ہے. یہ بات ہیومرس کالمز تک ہو گئی. ٹوڈے آئی ہیو اے ویری اسپیشل گیسٹ ود اس, جو کہ ایک نیشنل نیوز پیپر کے ساتھ وابستہ ہیں, ایک کالمنسٹ بھی جانے جاتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی ایک ایکسپرٹیز ہیں وہ نیوز روم ایکسپرٹیز بھی ہیں. اور وہ نیوز پیپر جو ہے وہ پائنیئر ہے اس سینس میں کہ انہوں نے جو لوکلائزڈ پرنٹنگ شروع کی, پبلشنگ شروع کی, they actually were the pioneers who started that. ہمارے آج کے مہمان محمد شجاع الدین صاحب ایک ورنیکولر اردو نیوز پیپر میں جو ہے وہ کڑوا گھونٹ کے نام سے کالم لکھتے ہیں. آئیے سنتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. السلام علیکم. شجاع صاحب, یہ آپ فرمائیے گا کہ آج کل کے دور میں کون سے ایسے کالمز ہیں جو کہ زیادہ پاپولر چل رہے ہیں, اور کن کالمز کی طرف عوام زیادہ دھیان دے رہی ہے؟ کالمز کی پاپولیرٹی کے حوالے سے جب ہم بات کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ آج ہمارے پاس ہمارے ملک میں کون سے ایسے مسائل ہیں جن پر بات ہو سکتی ہے یا بات کی جا سکتی ہے. تو اس پہ نظر دوڑانے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آج کل سیاسی معاملات جو ہیں وہ ذرا گرما گرم ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے جیسے معاملات ہیں, تو لامحالہ کالم اور کالم نگار دونوں جو ہیں وہ عوامی رائے کا اور ان کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے سیاست پر زیادہ بھرپور انداز میں جو ہے وہ لکھ رہے ہیں, اور ان کو عوام میں پذیرائی بھی مل رہی. اس میں سیاسی تغیر و تبدل آپ جب دیکھتے ہیں تو حکومتی سطح پر بھی, اس کے بعد اپوزیشن کی سطح پر بھی الائنسز بن رہے ہیں, الائنسز ٹوٹ رہے ہیں, مشاورتیں ہو رہی ہیں. اخباری خبر میں اگرچہ ہر چیز جو ہے وہ قاری تک پہنچ جاتی ہے, لیکن قاری تک اخباری خبر جو ہے وہ صرف 2+2 پہنچاتی ہے, جبکہ کالم میں کالم نویس کیا کرتا ہے کہ عوام کی نبض کو پہچان کر اس میں تھوڑا سا اپنا تجزیہ, اپنی رائے اور اوورآل جو ایک اس میں سے وہ دیکھتا ہے کہ کس قسم کی ہوا جو ہے وہ چل رہی ہے, یا تبدیلی ایک ہو رہی ہے, یا تبدیلی آ سکتی ہے ممکنہ. اس حوالے سے ہم بات کر سکتے ہیں کہ آج کل سیاسی کالمز جو ہیں وہ زیادہ بہتر انداز میں لکھے بھی جا رہے ہیں اور ان کو پذیرائی بھی مل رہی ہے. کیا یہ ایسا کانسٹنٹ فیچر نہیں ہے کالمز کا, اور تھرو آؤٹ دا ورلڈ بھی اگر ہم دیکھیں تو ایک یہ پاپولر تھیم نہیں ہے کہ لوگ پالیٹکس کو زیادہ پڑھتے ہیں
اور زیادہ جو ہے وہ سیاسی جو چینجز ہیں ان کے اوپر کنسنٹریٹ کرتے ہیں؟ عامر صاحب، اس میں اصل چیز یہ دیکھنے میں آتی ہے کہ آپ نے کس حد تک اپنی زندگی کو جو ہے وہ پابند کرنا ہے کسی خاص نظم کے، کسی خاص ضابطے کے. تو اب سیاسی حوالے سے اگر قومی سطح پر یا عالمی سطح پر دیکھا جائے تو بہت زیادہ تبدیلیاں بھی آ رہی ہیں، اور جتنا میڈیا ایکسپوئر ہو چکا ہے آج سے پہلے، کیونکہ اتنا زیادہ شعور نہیں تھا، اتنی زیادہ خبر جو ہے وہ اتنے زیادہ لوگوں تک پہنچ نہیں پا رہی تھی، تو اب ہر ایک فرد، مطلب ایون آپ دیکھیں کہ گھر کی خواتین جو ہیں، بچے جو ہیں، وہ آپ کے میڈیا کے حوالے سے جو ہے وہ بہت زیادہ باخبر ہیں. اور یہ جو شعور اور آگہی، میں اس کو نام دوں گا، وہ جو پیدا ہو رہی ہے، اس میں کالم ایک بہت بڑا ہاتھ ہے اس کا، کالم نویس کا بھی اور کالم کا بذات خود بھی، کہ اس نے کس انداز میں جو ہے وہ تبدیلی کو آگے بڑھانا ہے، یا وہ شعور اور وہ آگہی اپنے قارئین تک پہنچانی ہے جس سے وہ زیادہ بہتر انداز میں اپنی بہتر زندگی کا یا آنے والی نسلوں کا جو ہے وہ مقابلہ کر سکے. اگر ہم دوسری طرف دیکھیں سیاست سے، if we think beyond politics and we see other kinds of columns where we see what that social angles, society, health, education, has it not gone to the backyard, اور پس منظر میں یہ چیزیں نہیں چلی گئی؟ عامر صاحب، آپ نے بات بہت اچھی کی اور بڑا ہی اچھا نقطہ اٹھایا. المیہ ہے ہماری سوچ کا. آپ دیکھتے ہو انشا کو پرانے کالمسٹ میں سے، اور اب موجودہ جو ہیں انتظار حسین کے کالمز جو ہیں، ان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو سیاست نظر نہیں آتی، اس میں آپ کو سماجی تبدیلیاں جو ہیں، سماجی حوالے سے جو آپ کی بات چیت ہے، یا ایک بڑے ہی مطلب موسم کے تغیر و تبدل کے حوالے سے ان کے کالم ہیں، بڑے ہلکے پھلکے، اس میں مزاح بھی ہے، اس میں طنز بھی ہے، اس میں صحت عامہ کا بھی ہے معاملہ، وہ اب ختم ہوتے جا رہے ہیں. ایک اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کا جو ہمارا کالم نویس ہے، جس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو نئے مطلب کہ آ گئے ہیں کالمسٹ، وہ ایک ہی ڈگر پر چل پڑے ہیں، اور وہ ہے سیاست. اس میں ان کے نزدیک یہ ہے کہ جی آپ سیاسی کالم لکھتے ہو تو بہت جلدی ہٹ ہو جاتے ہو، جبکہ میرے نزدیک یہ ہے کہ زندگی صرف اور صرف یک رنگی کا نام نہیں ہے، بلکہ اس میں بہت سے رنگ ہیں. اس میں صحت ہے، اس میں خوشبو کا معاملہ ہے، اس میں رنگ کا معاملہ ہے، اس میں آپ کے مذہب کا معاملہ ہے، اس میں سماجی رویوں کا معاملہ ہے. تو یہ بہرحال آپ کی بات ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں زندگی کے، یہ پہلو جو ہیں وہ پس پش چلے گئے ہیں ہمارے ہاں. اب وہ ان پر کالم نظر نہیں آتا آپ کو، جو کہ ہونا چاہیے، کیونکہ سیاست نو ڈاؤٹ کہ اٹ از مین پارٹ آف دا لائف، سوشل لائف، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سماجی اقدار جو ہیں، آپ کی بہبود اور فلاح کی باتیں جو ہیں، یا انسانی رویے جو بنیادی ہیں، آپ کے روزمرہ کے جو رویے ہیں، ان کو بہرحال کالم میں آنا چاہیے، جیسے ماضی قریب میں آتے رہے ہیں یہ رویے ہلکے پھلکے انداز میں. کیونکہ خبر اور کالم میں واضح فرق جو ہے، خبر ایک خشک چیز ہے، حساب کا جیسے سوال آپ کرتے ہیں 2 + 2 = 4 کے حوالے سے، جبکہ کالم جو ہے وہ ایک خشک چیز نہیں ہوتی، وہ خبر کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک تجزیہ دیتا ہے، آپ کو ایک رائے دیتا ہے، اور اس میں آپ اپنے سماجی رویوں پر بھی نظر ثانی کر سکتے ہیں، آپ اپنے روزمرہ کی زندگی اور حالات پر بھی جو ہے اس کو بدل سکتے ہیں. ہم لوگوں نے بات کی ہے اپنے اسٹوڈنٹس سے انگلش اور اردو کالم کے حوالے سے. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آج کا جو اردو کالم ہے وہ زیادہ پاپولر ہے، انگلش کالمنسٹ جو ہے وہ کم جانا جاتا ہے، اس کی کیا وجوہات آپ کے نزدیک ہیں؟ اس میں سب سے بڑی بات تو آپ کی ریڈرشپ کی آ جاتی ہے، تعداد کی. اس میں آپ دیکھیں کہ اردو کا ریڈر جو ہے وہ ہمارے پاس بہت زیادہ ہے، بلکہ لاکھوں کی تعداد میں ہے، جبکہ انگلش کا جو ریڈر ہے وہ ہمارے پاس
تعداد میں بھی کم ہے، اور دوسرا ان کے مزاج میں بھی بہت زیادہ فرق ہے اردو اور انگلش کے ریڈر میں۔ اردو کا ریڈر جو ہے وہ ایک دم سے اپنا رد عمل جو ہے وہ ظاہر کر کسی بھی بات پر، اگر اچھی بات ہو تو باقاعدہ طور پہ بھنگڑے بھی ڈالتا ہے، جیسے آپ تصویریں دیکھتے ہیں مٹھائیاں بانٹتے ہوئے اور پھولوں کے ہار پہناتے ہوئے ایک دوسرے کو، اور نعرے لگاتے ہوئے بھنگڑے ڈالتے ہوئے۔ جبکہ انگلش کے ریڈر کا مزاج ذرا تھوڑا سا مختلف ہے، بڑی سی بڑی بات کو وہ بآسانی ڈائجسٹ کر جاتا ہے۔ ایک بہت زیادہ اگر شاکنگ نیوز بھی ہے تو انگلش کا ریڈر جو ہے وہ اس کو نہ صرف ہضم کر جاتا ہے بلکہ اپنا رد عمل دیتے ہوئے وہ ذرا تھوڑا سا ہیزیٹیٹ کرتا ہے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ، اور دوسرا پھر ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ابھی ریٹ آف لٹریسی بھی جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہو سکا کہ اردو کا ریڈر جو ہے وہ بآسانی انگلش کا کالم پڑھ سکے یا اس کو سمجھ سکے۔ تو اس لیے آپ دیکھتے ہو کہ زیادہ پذیرائی جو ہے وہ اردو کے کالم کو اور اردو کے کالم نویس کو ملتی ہے ہمارے ہاں۔ ابھی ریسنٹلی ایک اور فنومینن شروع ہوا ہے کہ جو ہمارے انگلش کالمنسٹ تھے انہوں نے اپنے آپ کو ٹرانسلیٹ کروایا یا انہوں نے کسی طریقے سے کوئی گروپ ڈیولپ کیا۔ اب انگلش کا کالمنسٹ وہی اس کا کالم جو ہے وہ اردو میں ٹرانسلیٹ ہو کے چھپ رہا ہے۔ اب اس سے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ریڈر کس طرح ریئیکٹ کرے گا؟ زبان اور بیان کا فرق آپ کے سامنے ہے عامر صاحب۔ اردو کے حوالے سے ڈکشن دیکھ لیں، آپ الفاظ کا چناؤ دیکھ لیں، جذبات کا اظہار دیکھ لیں کہ کس انداز میں اردو کا کالمسٹ جو ہے وہ آپ کو سلوگنز دیتا ہے، مطلب کہ نعرے دیتا ہے زندگی کے حوالے سے شارٹ۔ انگلش کا کالمسٹ جو ہے وہ تھاٹ پرووکنگ جو ہے وہ ایلیمنٹس جو ہے ان کے اوپر بات کرتا ہے، اس معاملے کو کس انداز سے کس ڈھب سے جو ہے وہ دیکھا جانا چاہیے۔ تو ٹرانسلیشن سے اگر تو ان کا بنا ہوا ہے، سنڈیکیٹ بنا ہوا ہے، ٹرانسلیشنز بھی ہو رہی ہیں، اچھی ٹرانسلیشنز بھی ہیں، جیسے مطلب کہ جتنے بھی آپ کے انگلش کے کالمسٹ جو ہیں جن کو اردو میں ایاز میر ہے، نجم سیٹھی ہے، کاوس جی ہے، یہ سارے کے سارے۔ تو اب وہ شعور بہرحال اجاگر ہو رہا ہے اردو کے ریڈر میں کہ بھئی انگلش کا کالمسٹ جو ہے وہ کس اینگل سے، کس نظر سے سیاسی مسائل کو، سماجی مسائل کو، دینی مسائل کو دیکھتا ہے، سمجھتا ہے۔ لیکن پذیرائی اس کو میرے خیال میں اتنی زیادہ ملے گی نہیں۔ اردو کا جو قاری ہے وہ اس کو سمجھے گا، سوچے گا، لیکن اس پر وہ رد عمل ظاہر نہیں کر سکتا جو حسن نثار، عطا اللہ قاسمی، عباس اطہر شاہ یا جو دوسرے اردو کے لکھاری ہیں، کیونکہ ترجمہ بہرحال ترجمہ رہ جاتا ہے، اس میں وہ اظہار جو ہے بیان کا وہ آتا نہیں ہے۔ لیکن یہ ایک پازیٹیو اور مثبت جو چیز میری نظر میں ہے کہ جب ہم انگلش کے کالمسٹ کو ترجمہ کر کے اردو اخبار میں دیتے ہیں تو بہرحال ایک ایسا اینگل جو اب تک مخفی سا ہمارے اردو کے ریڈر کے لیے، وہ اب ان پر کم از کم عیاں ہو گیا ہے، اجاگر ہو گیا ہے، اور کم از کم سوچ اور سمجھ میں ان کی اضافہ ہوگا، یا اسی ایک چیز کو ان کو عوام کو کم از کم سمجھنے میں یہ زیادہ آسانی ہو جائے گی کہ انگلش کی جو کلاس ہے یا جو ریڈرشپ ہے جس کے لیے لکھا جاتا ہے وہ کس انداز میں چیزوں کو دیکھتی ہے۔ بریفلی یہ بتائیے گا کہ آج کا جو ہمارا موجودہ دور میں جو کالمنسٹ ہے اور کالم ہے، ہاؤ اٹ از ڈفرنٹ فرام دی پریویس ایئرس۔ اگر اخلاقی حوالے سے دیکھیں تو اس میں اقدار کا جو ہے وہ معاملہ آ جاتا ہے کہ ایک مشترکہ خاندانی نظام دیکھ لیجئے، سماجی حوالے سے اقدار دیکھ لیجئے، مشینی دور جو آج کا ہے اس کو دیکھ لیجئے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں مل کے بہرحال ایک واضح تفریق اور میں تو یہ کہوں گا کہ خلیج پیدا کر دیتی ہیں ماضی کے کالم نگاروں میں یا کالموں میں اور آج کے حال میں۔ کیونکہ آج ہم جو رہ رہے ہیں وہ اس دنیا میں ہیں کہ صرف آج کی زندگی گزار رہے ہیں،
جبکہ ماضی کے کالم میں، جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا کہ خبر اور کالم میں سب سے واضح فرق یہ ہے کہ خبر تو جسٹ آپ کو ایک انفارمیشن دیتی ہے کہ اٹ ہیز ہیپنڈ، جبکہ کالمسٹ جو ہے وہ آپ کو نہ صرف یہ بتاتا ہے کہ واٹ ہیز ہیپنڈ، وہ یہ بتاتا ہے کہ ہاؤ اٹ ہیڈ ہیپن اور واٹ وڈ بی دا سرکمسٹانسز، واٹ وڈ بی دا ریزلٹس. تو اس میں آج کا کالمسٹ جو ہے وہ صرف آج کے ایشو پر لکھے گا، جسٹ کوئی بھی، اگر آپ سماجی حوالے سے یا سیاسی حوالے سے دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو کالمسٹ میں تسلسل نظر نہیں آئے گا. یہ ایک واضح فرق. تھینک یو ویری مچ. آپ کو جس طرح شجاع صاحب نے بتایا ہے کہ ہمارا آج کا جو کالمنسٹ ہے وہ بھی اسی طرح ہی چینج ہوا ہے جس طرح کہ سوسائٹی ہماری بہت زیادہ ٹرانسفارمیشن میں گئی ہے. تو جس طرح آج ہمارا جو پولیٹیکل کالم ہے وہ زیادہ پاپولر ہے بیکاز آف دی پولیٹیکل چینجز، اور آبویسلی ایسے جو چینجز ہیں وہ ود دا پیسج آف ٹائم آتے رہتے ہیں. تھینک یو. جی، تو جس طرح آپ نے شجاع صاحب کی باتیں سنی، شجاع صاحب ڈیفینیٹلی جو ان کا ایکسپوجر ہے اور ان کا جتنا ایکسپیرئنس ہے اور جس طرح انہوں نے آپ کو یہ سارے کے سارے ایسپیکٹس بتائے، اب آپ یہ بھی چیز دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کالمنسٹ جو ہے وہ بیسیکلی اپنی انوائرمنٹ کو، اپنی سچویشن کو رسپونڈ کر رہا ہوتا ہے. اور جس طرح شجاع صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اگر پولیٹیکل سین جو ہے وہ فلوئڈ ہے، اسٹیبلٹی نہیں ہے، لاٹ آف پولیٹیکل ایونٹس آر ٹیکنگ پلیس اینڈ دیر آر لاٹ آف واٹ وی شوڈ سے the connection with either the government or among the political parties or among the opposition parties. So obviously ایک جو columnist ہے he can't be separated from his society, from his country or from the happenings around him. تو دوسری اس کے ساتھ جو شجاع صاحب نے بات کی وہ پاپولیرٹی آف جو اردو کالمنسٹ ہے وہ بات کی ہے انہوں نے. obviously جس طرح ہم پچھلے لیکچرز میں بھی بات کر چکے ہیں کہ اردو جو کالمنسٹ ہے اس کے پاس ایک جو وائڈ ریڈرشپ ہے، وہ ریڈرشپ جو ہے وہ انگلش ریڈرز کے پاس یا انگلش کالمنسٹ کے پاس نہیں ہے. اور سیکنڈلی جو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا وہ یہ کہ جو سینسیبلٹی ہے یا سینسٹیوٹیز ہیں اردو رائٹرز کی وہ خاصی حد تک ڈفرینٹ ہیں بجائے کہ انگلش رائٹرز کے. کنسیڈرنگ دس، ہمارے جو ایک اور اینگل سے بھی انہوں نے بات کی تھی وہ یہ کہ ہمارے جو کالمنسٹ ہیں ان میں سے شاید جو ان کے رجحانات ہیں وہ کسی حد تک ہمارے سامنے آ بھی سکتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ کسی حد تک ڈیورس بھی کرتے ہیں کہ وہ دے شوڈ ناٹ بی کیپنگ دیم سیلف اٹیچڈ ٹو certain things، لیکن obviously they are also human beings and they are living in the same society جس کے کہ وہ ریڈرز ہوتے ہیں، اور ریڈرز obviously اسی لیے اپنے آپ کو انٹریکٹ زیادہ کرتے ہیں یا ان کو ایسی فیلنگ ہوتی ہے کہ ان کا کنیکشن ان لوگوں کے ساتھ زیادہ ہے بیکاز آف دا فیکٹ دیٹ دے آر لسننگ، دے آر ریڈنگ اینڈ دین دے آر بینگ انفلوئنسڈ. کنسیڈرنگ دس، ہمارے پاس جو ایک اور بات ہم نے جو کی تھی وہ یہ کہ کالم جو ہے وہ ہائی ڈگری ہے. نیوز جس طرح انہوں نے کہا کہ 2+2 ہے، جس میں کہ آپ کو صرف اور صرف یہ بتا دیا جاتا ہے کہ اٹ ہیز ہیپنڈ. کالمنسٹ جو ہے وہ تو آپ کا تھاٹ پروسیس ایوالو کرتا ہے اور وہ تھاٹ پروسیس کو چینج کرتا ہے. ہم دوبارہ اپنی اسی بات پہ آتے ہیں جو کہ ہم اس انٹرویو سے پہلے کر رہے تھے. وی ور ڈسکسنگ ٹائپس آف کالمس. ایک جو کالم اب کسی حد تک ایکسٹنکٹ ہوتا جا رہا ہے، مخدوش حالت میں ہے ہمیں کہنا چاہیے، وہ ہے ایسے کالم. ایسے کالم wasn't hard hitting column the way essay is. جس طرح کہ آپ اپنی زندگی میں مضمون یا اپنے ایگزامز میں مضمون لکھتے رہے ہیں تو آپ بیسیکلی کیا کر رہے ہوتے تھے کہ آپ پیراگرافس بنائے کہ جی اس ہیڈ کے اندر یہ پیراگرافس ہیں، اور آپ نے ایک انٹرو بنایا، انٹرو شاید 3 پیراگرافس کا بنا دیا، یا آپ نے اگر اسٹرکٹلی ایک چیز پہ ہی جو ہے وہ اسٹک کیے ہیں آپ، جو کہ ٹریڈیشنل ویو ہے ہمارا ایسے لکھنے کا کہ ایک جاندار سا انٹرو ہونا چاہیے جی، وہ جاندار سا انٹرو بنا دیا
اس کے بعد یہ کنکلوژن جو ہے یہ بہت بمباسٹک قسم کی ہونی چاہیے, آرگومنٹ اس کے اندر بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے, وہ آپ نے بنا دیا. لیکن اب ایسی صورتحال نہیں رہی ہے, کیونکہ ایسے لکھنا اور اچھا انٹرسٹنگ ایسے لکھنا بہت کمال کی بات ہوتی ہے. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ سی ایس ایس میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایسے ہی میں فیل ہوتے ہیں. تو ایسے جو ہے وہ اب ایز سچ جو ایسے کالم ہے وہ اتنا پاپولر نہیں ہے, اور جو انگلش لٹریچر کے لوگ ہیں وہ اس سے زیادہ ریلیٹ کر لیتے ہیں. لیکن اردو جرنلزم میں تو اس کی ہمیں خاصی حد تک جو ہے وہ کم تعداد ملتی ہے, جبکہ انگلش میں کبھی کبھار یہ چیز نظر آ جاتی ہے. اور انٹرسٹنگلی بہت سارے ایسے کالمنسٹ ہیں ہمارے ملک کے جن کو کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ کالم نہیں لکھتے, وہ مضمون لکھتے ہیں. تو شاید وہ مضمون اس جو ٹائپ میں فال کرتا ہے. Next type, which is considered to be really interesting, and it is very popular in both the English readers as well as the Urdu readers. We call it personality diary columns. کچھ لوگ شاید اس کو سفر نامہ بھی سمجھتے ہوں, اور شاید بہت سارے رائٹرز جو ہیں وہ اسی کیٹیگری میں خود کو جو ہے وہ انہوں نے ڈھال دیا ہو کہ جی بجائے کہ آپ جو ہے وہ مختلف ایونٹس پہ لکھے انہوں نے کرونالوجیکل آرڈر میں لکھ دیا ہو. لیکن یہ ہرگز ٹریولوگ یا سفر نامہ نہیں ہوتا ہے. پرسنالٹی ڈائری کالمس آر بیسیکلی ڈسکسنگ دیئر ریلیشنشپس ود ادر ویل نون پیپل, دیئر ڈسکشنز آن سرٹن ٹاپکس اینڈ دیئر liaison with each other. So these are particularly very likable, and these catch more readership as compared to other some of the columns which are of considered to be less value. اور لوگ جو ہیں وہ ان کو زیادہ انٹرسٹ سے پڑھتے ہیں, اور تھوڑا سا اب اس کی طرف دھیان جو ہے وہ زیادہ بڑھ رہا ہے, اور انگلش ریڈرز میں خاص طور پر یہ زیادہ پاپولر ہو رہا ہے. اردو میں تو یہ خیر بہت عرصے سے ایگزسٹ بھی کر رہا تھا. نیکسٹ از ہاؤ ٹو ڈو اور ایڈوائس کالمس. ہر بندے کو, جس طرح میں ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ مشورہ تو جو ہے وہ بہت لوگوں سے مل جاتا ہے, اسی میں ہمیں یہ ہاؤ ٹو ڈو اور ایڈوائس کالمس میں ملتے ہیں. بیسیکلی مینٹ ٹو ایجوکیٹ پیپل. ہیلتھ کے ایشوز آ گئے, میڈیکل کے ایشوز آ گئے, یا دوسرے ایشوز آ گئے, اس وجہ سے یہ جو ہے یہ کالمس پاپولر بھی ہیں. اور موسٹلی یہ کالمس جو ہیں وہ میگزینز میں چھپتے ہیں, پیریوڈیکلس کے کالمس ہیں. اور کبھی کبھار کچھ نیوز پیپر جو ہیں وہ ان کو ڈیلی میں بھی لے لیتے ہیں, لائک براڈ شیٹ اردو نیوز پیپر جو ہیں وہ جو میک اپ ٹپس ہیں یا ہیلتھ ٹپس جو ہیں یا ایجوکیشن کے لحاظ سے کچھ ٹپس جو ہیں وہ کہ جی فلاں صاحب نے یہ لیٹر لکھا تھا, اس کا جواب یہ ہے, اور ان کو جو ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ جی دیز آر ایکچولی ہیلپنگ دا پیپل آؤٹ. انگلش میں جو یہ کالمس آج سے کچھ عرصہ تک خاصے پاپولر تھے, اب شاید صرف اور صرف ایک دو اخبارات میں یہ یوز ہو رہے ہیں. تو وہاں پہ وی یوز ٹو کال دس کانفیڈانٹس, کہ آپ کسی کو لیٹر لکھتے ہیں, آپ کی کوئی پرسنل پرابلم ہے آپ جو کہ کسی اور سے ڈسکس نہیں کر سکتے ہیں, تو پھر آپ ایک لیٹر لکھ دیتے تھے جس میں کہ وہ ایشو ڈسکس کیا جاتا تھا, پھر آپ کو جو تھا وہ آگے جواب آ جاتا تھا. یہ کالمز خاص طور پر اگر آپ دیکھیں یہ ہمارے جو منتھلی میگزینز ہیں, اردو منتھلی میگزینز, کوئی سیریز ٹائپ, کوئی ڈائجسٹ ٹائپ, ان میں یہ کالمز اچھے خاصے تعداد میں ملتے ہیں. اسپورٹس کالم another dwindling or what we should say on the decline column. اردو میں یہ اچھے خاصے موجود ہیں, جبکہ انگلش میں موسٹلی یہ اسی ٹائم پہ آتے ہیں جب کہ کوئی ایونٹ ہو رہا ہو, کوئی جو ہے وہ چل رہا ہو, اس کے دوران یہ کیے جاتے ہیں. ادروائز اردو میں یہ ہمیں کہیں نہ کہیں پڑھنے کو مل جاتے ہیں. سو اٹ از ون آف دا پوائنٹ آف ویوز کہ جی ٹائم ایسا آ گیا ہے کہ اب اسپورٹس پہ لکھنے والے کم ہو گئے ہیں. ایسی شاید بات کسی حد تک درست ہو, لیکن obviously اس کے لیے ایکسپرٹیز چاہیے ہوتی ہے جو کہ ساری چیزوں کو سمجھتے بھی ہوں. موسٹلی یہ ایونٹ بیسڈ کالمز ہوتے ہیں جس طرح میں نے آپ سے بات کی, اور کچھ لوگ جو ہیں they are trying to make up the dearth of the scarcity in different ways. آرٹیکل لکھا یا ایک فیچر لکھا, اس کو کوئی کالم ٹائپ اس کو جو ہے نا وہ شولڈر دے کے یا کیپشن دے کے شروع کر دیا لکھنا, اور وہ کچھ عرصے تک چلتا بھی رہا. However, this is not field or an area
where you will find a lot of people doing the same thing. پھر ایک اور پاپولر کالم ہمیں نظر آتا ہے، وہ ہے کوشچن آنسر کالمز. کوشچن آنسر کالمز آر ایکچولی ایڈنگ کلر ٹو دا نیوز پیپر. میرا کوئی سوال ہے، ریلیجن کے اوپر کچھ سوال ہے، میں وہ کوشچن لکھ کے بھیج دیتا ہوں، اس کو بریف چھاپ کے پھر اس کا آگے جو ہے وہ جواب دے دیا جاتا ہے. اگر مجھے کوئی ایجوکیشن کی پرابلم ہے، میں وہ لکھ کے بھیج دیتا ہوں تو اس کا پھر جواب دے دیا جاتا ہے کہ جی میں فلاں ایگزام دینا چاہتا ہوں، مجھے اس کے لیے کیا کرنا چاہیے. بیسیکلی یہ بھی جو ہے وہ ڈیلی پیجز کے ساتھ اٹیچڈ جو چھوٹے سپلیمنٹس ہوتے ہیں ان کے اندر یہ استعمال کیے جاتے ہیں، لکھے جاتے ہیں، اور ایکسپرٹس کے اوپینین جو ہیں وہ اوبویسلی کیے جاتے ہیں. شاید آپ نے جو ہے وہ کچھ وہ ٹوٹکے والی جو خالہ شالہ جن کے کہ آپ ٹیلی ویژن پہ پروگرامز بھی دیکھتے ہوں گے، تو وہ بھی اسی قسم کی چیز ہوتی ہے. یہ ذرا تھوڑا سا سیریس لیول پہ ہوتی ہے، اور اوبویسلی جو ریڈرز کے کنسرنز ہیں ان کو ایکسپرٹس جو ہیں وہ جواب دیتے ہیں، اور وہ ایکسپرٹس ہمارے ہاں اچھی خاصی تعداد میں موجود ہیں. یہ کالم سوبر کالم اچھی تعداد میں بن جاتے ہیں کیونکہ جو کوشچنز ہیں وہ لوگ جو جواب دینے والے ہیں، جس طرح میں نے آپ سے بتایا کہ ایکسپرٹس ہوتے ہیں، اور جب وہ ایکسپرٹس کے سامنے کچھ ایشوز آتے ہیں then obviously they are doing what? They are actually answering those columns. Or what we always consider is that these columns really help in making certain things. ایک جو چیز جس کو کہ ہم نے اچھی خاصی تعداد میں ڈسکس کیا ہے، اور وہ آپ کے سامنے کچھ دیر پہلے جو تھی وہ شجاع صاحب نے بھی بات کی تھی، وہ ہیں اسٹینڈرڈ کالمز. اسٹینڈرڈ کالمز کیا ہیں کہ جو ایشو چل رہا ہوتا ہے، جو بھی کسی قسم کی جو کوئی ڈبیٹ چل رہی ہوتی ہے، ان کے لیے we use this word of standard columns. اور اس کا کنیکشن جو ہے وہ ایڈیٹوریل پیجز کے ساتھ یا ایڈیٹوریلز کے ساتھ بہت زیادہ ہوتا ہے. اور یہ کالمز جو ہیں these handle editorial subjects of lesser importance and deals with each in a paragraph or two. So this is what we are having in quite abundance. There you find that the columnists may be sometimes not using their real names, but they can use pseudonyms, and sometimes these are not done by the particular person, rather one or two members of the staff, and mostly یہ نام نہیں بھی دیا جاتا because of its what we should say short length یا صرف اور صرف anonymity کے کیس میں. The last type which we are having today is the political columns, and those political columns are of very serious nature, and that serious nature is actually making them the most popular columns. Obviously, none of the readers can stay away from the happenings around him and from those things which are actually affecting him either adversely or for his benefit. یہ پولیٹیکل کالمز جو ہیں وہ جس طرح کہ میں نے آپ سے اسٹینڈرڈ کی بات کی، اسٹینڈرڈ کالمز کی، ان کی یہ ایک ایکسٹینڈڈ ورژن ہے کہ یہ ایک بڑے لیول پہ لکھے جاتے ہیں، اور دیز آر آلویز کلوزلی کنیکٹڈ ٹو دی ایڈیٹوریلز اور دی ایڈیٹرز پالیسی جو بھی ہمارے ہاں اخبارات کے جو ایڈیٹرز ہیں وہ بناتے ہیں. سو دیز کالمز آر ایکچولی ڈیوائڈیڈ انڈر دی subject division and their treatment accordingly. So if you look at all these columns and which are being treated by all the newspapers in different places, in different corners of the publications, however ہمارے ہاں جو دوسری سبجیکٹس ہیں ان کو بھی مختلف اینگلز میں ٹریٹ کیا جا رہا ہے، اور لازمی نہیں ہے کہ آپ ایک کالم کو اٹھائیں اور اس میں فکس کر دیں. there is a possibility کہ آپ کو ایک کالم جو ہے وہ یہ بھی لگے کہ اٹ از این ایسے ٹائپ کالم، یا آپ یہ سوچیں کہ دس از اے اسٹینڈرڈائز کالم، اور اس کے علاوہ آپ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ شاید اس میں جو ہے وہ کچھ جو کوشچنز ریز کیے گئے ہیں ان کا جواب دیا جا رہا ہے. اور اردو نیوز پیپرز کے جو کالمنسٹ ہیں وہ ایون سیریس لیول پہ بھی جو ہے وہ بعض اوقات کچھ خط چھاپ کے ان کو جو جواب دیتے ہیں وہ بھی اسی میں لگا دیے جاتے ہیں. پہلے خط جو ہے وہ لگا دیا جاتا ہے کہ جی مجھے فلاں صاحب نے وہ خط لکھا ہے، اور وہ اس خط کے پورے کا پورا جو ہے وہ چھاپ کے موسٹ آف دا کیسز اس کا جواب دے دیا جاتا ہے. ادروائز کنسیڈرنگ
that letter as such, a comment on the previous column and a comment which actually suits the thoughts, or it is in pursuance of the thinking of that particular columnist, उनको जो है वो वहाँ पे जगह दे दी जाती है. So we see that this is a compartmentalization according to the divisions made on the subjects and the treatment, but it does not mean that this is as such a watertight compartmentalization of the columns and it cannot be changed at all. However, there is a possibility کہ آپ ہر جو کالم ہے جس میں بھی آپ لکھ رہے ہیں اس کو آپ کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ کسی دوسری جگہ پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ہم ان کالمز کو مختلف اینگل سے بھی دیکھ سکتے ہیں. سیکنڈلی آپ جو ایک چیز اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہیں وہ یہ کہ ہر جو کالمنسٹ ہے اس کا اپنا سٹائل ہوتا ہے, اس کا اپنا ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے, اور اس ٹیمپرامنٹ کے مطابق جب وہ کالم لکھ رہا ہوتا ہے تو اس کی ڈویژن بھی جو ہے وہ اسی طرح ہی وہ خود کر لیتا ہے, اور سٹائل پہ بھی اپنے وہ شاید بعض اوقات فلکچویٹ کر جاتے ہیں, اور بعض اوقات جو ہے وہ ان کو اگر کوئی اور چیز بھی, کوئی ایسا آئیڈیا بھی پسند آ جاتا ہے جس میں وہ یہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ دے کین ایکچولی میک اٹ ہیپن ڈفرنٹ ان اے ڈفرنٹ وے, دے ڈو اٹ ان آرڈر ٹو اراؤز دی انٹرسٹ آف دا ریڈرس. اب وہ انٹرسٹ جو ہے وہ اپنے ریڈرس کی کس طرح اراؤز کرتے ہیں کہ اسی سبجیکٹ کو مختلف اینگل دے کے اور مختلف طریقے سے کر کے آپ جو ہیں وہ اپنے ریڈر کو اس میں انوالو کر سکتے ہیں. اور جو پولیٹیکل کالمز ہیں جس طرح میں نے آپ سے پہلے بات کی, نو بڈی نوز کہ جی وہ لیٹر واقعہ ہی ان کے پاس آیا ہے یا واقعہ ان کو کسی نے لیٹر وہ اسی ٹائپ کا اسی سبجیکٹ کے اوپر لکھا ہے. اب یو ہیو ٹو ٹرسٹ دا کالمنسٹ یور سیلف. آپ سوچتے ہوں گے کہ اگر وہ لیٹر نہیں آیا تو وہ چھاپ کیوں دیا جاتا ہے. دیر از اے پاسبلٹی کہ اس کو ایز اے ٹرک استعمال کیا گیا ہو کہ جب آپ کوئی ایسی چیز نہیں لکھ سکتے ہیں آپ اس کو کیا کرتے ہیں کہ جی پیپل تھنک دس وے, جی مجھے ایک لیٹر آیا تھا اور میں نے وہ اس کو اس سینس میں چھاپ دیا ہے, لیکن وہ شاید کوشچن آنسر کالم کے اندر نہ آئے. دیٹ از این opinionated column. Thank you very much. Assalamu alaikum.